So today's topic is Hazrat Isa, because we started Hazrat Maryam last time. So usko continue karte hue, we are going to learn about Hazrat Isa, his message, and what that message has for us, as because हर चीज़ जो अल्लाह ने कुरान में दी है उसका मतलब हमें अपने लिए समझना है कि what is in it for us. हम उसको यूजुअली हज़रत ईसा को जिस तरह से हम समझते आए हैं, नबी हैं, अल्लाह के पाक नबी, उनको हम इस तरह से सेपरेट कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान भेजे हैं मैसेंजर के तौर पे, तो अंबिया को भी बिल्कुल इंसानों की मिसाल भी ही भेजा है. तो बहुत सारी चीज़ें जब हमें नहीं समझ में आती तो हम उनको मोजा या हम उनको कुछ इस तरह की चीज़ें कह देते हैं कि दीज आर बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. बट देन अल्लाह सेज दैट ये जो कससुल अंबिया है ये आपके लिए है टू टेक गाइडेंस फ्रॉम. सो हाउ कैन वी टेक गाइडेंस इफ वी जस्ट सेपरेट मेजर पार्ट ऑफ इतनी बड़ी एक नबी है और इतनी सारी आयतें उनके साथ हैं, तो उसमें से जब तक हम कोई लेसन नहीं लेंगे तो वो एक पार्ट हमारा भी फिर मिसिंग रहेगा समझ में. So, मैं सिर्फ एक आयत सूरह यूसुफ से पहले पढ़ लेती हूँ just to validate my point. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Surah Yusuf, ayat number 3. This is Surah 12, ayat 3. Nahnu nakussu alayka ahsanal qasasi. बेशक हम रिलेट करते हैं आपके साथ the most beautiful stories, most beautiful of relations to be related with. बिमा अवहैना इलैका हाज़ल कुरान, उसके साथ जो हम वही करते हैं आपकी तरफ इस कुरान में से. व इन कुंता मिन कब्लिही लमिनल गाफिलीन, और बेशक इससे पहले आप गफलत में थे. You were not aware of this. So, अब इसके साथ हम शुरू करते हैं हजरत ईसा के हवाले से जो आयतें हैं. सूरह 3 आयत 45. इस कालतिल मलाइका तो, और जब कहा मलाइका ने, सूरह 3 आयत 45, या मरियमु इन्नल्लाहा, ए मरियम बेशक अल्लाह ने, युबशिरुकी बिकलिमातिन मिन्हु, आपको बशारत देते हैं, he gives you good news of a word from himself, बिकलिमातिन, कलमा के साथ. इसमहु अल-मसीहु ईसा इब्नु मरियमा, उनका नाम है अल-मसीह. मसीह comes from the word मसा. मसा means to touch. ये आपकी सोल को टच करते हैं. हजरत ईसा की जो स्पिरिट है, उनके जो मैसेज की स्पिरिट है, it touches our soul, and that is why he is called al-Masih, Isa ibn Maryama, Isa son of Maryam. Wajihan fi dunya wal akhiratin, he will be held in honor. वजीहन is focus, उनके ऊपर बहुत attention होगी दुनिया में और आखिरत में भी. वामिनल मुकर्रबीन, और वो होंगे करीब वालों में से, नियरेस्ट टू अल्लाह. वयुकल्लिमुन नासा फिल महदे व कहलन, और वो कलाम करेंगे, बात करेंगे अल्लाह इंसानों से जब वो झूले में होंगे. महदा इन चाइल्डहुड, लाइक अनस्टेबल ऑल्सो. तो अल्लाह का जो वर्ड है, नाउ वीव सीन कि उनको हजरत मरियम को बशारत दी गई विद द कलमा. सो अल्लाह का जो कलमा है वो आपसे बात करता है, चाहे आपने नया नया सुना हो, उसकी आपकी फर्म अंडरस्टैंडिंग हो, या जब वो मेच्योर लेवल पे भी आप उसको सुनेंगे, इट विल स्पीक टू यू. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. द स्पिरिट स्पीक्स टू अस. द स्पिरिट ऑफ द मैसेज speaks to us even if it is new or even when it is mature. वमिनस स्वालिहीन, और वो है इस्लाह करने वालों में से, the one who makes correction. कालत रब्बे अन्ना यकूनूली वलदुन, सो हजरत मरियम कहती हैं कि ए मेरे रब, कैसे हो सकती है मुझे कोई औलाद. वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे टच नहीं किया किसी बशर ने. So I have not been touched or affected by another human. How can I have a child?
اور how can I conceive. تو اس کو آپ میٹافوریکلی لیجئے, how can I conceive a message when I haven't been influenced from outside. تو یہ وہ کہتی ہیں. کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء. So it is said, Allah says, اسی طرح اللہ تخلیق کرتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں. اذا قضا امرن, جب فیصلہ کر لیتے ہیں کسی آرڈر کا, فَإِنَّمَا يَقُولُ, تو پھر اس کو کہتے ہیں کن فیکون. کن کہہ دیتے ہیں, بھی ہو جا, تو وہ بس ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا جو ہے نا ورڈ کہ کن اینڈ اٹ ہیپنس. لیکن اس کے پیچھے یہ آپ نے پوری ہسٹری دیکھی ہے کہ حضرت عمران سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سچویشن, who spent a lifetime in service of Allah, doing the right things. His wife has this intention. She dedicates what is in her button, in her inside, the innermost desire. She wants to dedicate that to Allah's service. And that is when Maryam is born. And Maryam is that true feeling جو آپ اللہ کی خدمت کے لیے, اللہ کی راہ میں سروس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. That is the feminine, and that is the feeling, that emotion, the pure emotion is born after you have done some work. تو یہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں, جب وہ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کوئی سروس کرنے کو, they want to do something. اندر سے ان کے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی نیک کام کرنا ہے, کوئی چیریٹی کرتے ہیں, کوئی سکولز کھولتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا آپ نظام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیچرل اللہ نے جو انسان نظام کے ساتھ چلتا ہے اس کی خواہش ایک پیدا ہوتی ہے کہ اب میں اللہ کے راستے میں کچھ بھی کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مریم دیتے ہیں, that feeling, that pure feeling, and that pure feeling which is not affected by anything externally, then conceives the spirit. And that is the word of Allah, Kalimatullah. And that is named Hazrat Isa. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ ان کو علم دیں گے کتاب کا. تو اب حضرت عیسیٰ کی جب پیدائش ہوگی تو ان کو پریزرو کیا جائے گا, we will read, شیطان سے بھی ان کو بچایا جائے گا, اور ان کو علم دیا جائے گا کتاب کا. He will have the knowledge of the book and حکمت, the wisdom, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, and Taurat also. Taurat is the commandments, the law of Allah, and Injil, the good news as well. تو یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے جب آپ کو ملتی ہیں تو they form the spirit of the message, and that is named Hazrat Isa's message. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, and he will be a messenger towards Bani Israel. أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, and he will say, میں آیا ہوں آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آیت کے ساتھ, with a sign from your Lord. انی اخلق لکم, میں تخلیق کروں گا, کریٹ کروں گا آپ کے لیے, من الطین کہیئۃ الطیر, تین میں سے. اب تین ہم پڑھتے ہیں, اللہ نے ہمیں تین سے بنایا, مولڈبل کلے سے بنایا, meaning we are adaptable, we are flexible. So اس کلے کو کہیئۃ الطیر, وہ طیر کی شکل دیں گے, ایک برڈ کی, فلائر کی شکل دیں گے, meaning us. جب ہمیں ٹچ کرتا ہے حضرت عیسیٰ کا میسج, اللہ کی اسپرٹ میں سے کوئی چیز ہمیں ٹچ کرتی ہے, we become flyers. Flyers in a spiritual manner. We are elevated in our consciousness. That is what it means. فَأَنفُخُ فِيهِ, اور پھر میں پھونکوں گا اس میں, فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, تو وہ ہو جائے گا اڑنے والا اللہ کی اجازت سے. ٹھیک ہے جی. So now you understand that this is not like a physical معجزہ or miracle, because miracles نہیں ہے. اس کو سمجھنے کا ہمیں ایک طریقہ بدلنا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ جب اسپرٹ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو فلیکسیبل کرتے ہوئے مولڈ کرتے ہیں, we change ourselves, اصلاح کرتے ہیں, تو
اس اسپرٹ کی بیسس پہ ہمارے اندر جو روح آتی ہے اللہ کے میسج کی, we are spiritually elevated with that. ٹھیک ہے جی. And we become flyers. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور میں ہیل کروں گا those who are born blind. born blind جن کے پاس انسائٹس نہیں ہیں, کوئی فکر کرنے کو, تدبر کرنے کو, ایک شعور اس طرح کا نہیں ہے, ان کو ہیل کریں گے, کیونکہ ہر انسان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو جب آپ کو اللہ کا میسج ملتا ہے اس طرح سے with the spirit, تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. So that is what it means in that metaphorical sense. وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ابرسا is lepers یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جن کے پیچز ہوں اسکن پر, but it's actually psychological patches because of the sufferings, because of traumas, because of different reasons. ہمارے مائنڈ کے اندر بلاکس بن جاتے ہیں, ایموشنل بلاکس. وہ بلاکس ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے, یا ہمارے مینٹل بلاکس ہوتے ہیں بیکاز آف ڈفرینٹ کور بلیفس which don't allow us to see beyond something. تو ان چیزوں کو وہ ہیل کریں گے. تو وہ آپ کی جو سائیکولوجیکل پیچز ہیں ان کی ہیلنگ اللہ کے میسج سے ہوگی. اینڈ پھر آپ کو احیی الموتا, مرے ہوئے کو زندہ کرنا. تو مرا ہوا انسان اسپرچولی ڈیڈ جو ہے اس کو اسپرچولی الائیو کریں گے. تو ایک انسان وہی انسان ہوتا ہے, لیکن جب اس کے اندر اللہ کی اسپرٹ سے وہ لائف آ جائے تو اس کی سوچ, اس کا سارا نظریہ, اس کا ہر چیز کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. تو دس از دا پاور آف Allah's message, this is the power of the spirit of Allah, and this is the power that Hazrat Isa has. And with the permission of Allah, ہر چیز اللہ کی پرمیشن سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ, اور میں انہیں انفارم کروں گا جو وہ کھاتے ہیں, وٹ ایور دے کنزیوم. کھانا تأکلو is not just physical eating, it is all that you consume. He is going to inform us because اس کا پھر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. جب آپ نے اسپرٹ کو مینٹین ریٹین کرنا ہوتا ہے تو آپ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے کہ ادھر سے غلط کنزیوم کریں اور ادھر سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی اسپرٹ انٹیکٹ رہے گی اور آپ اچھی سوچ رکھیں گے. اچھی سوچ کو قائم رکھنے کے لیے, اچھی فیلنگ کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو اپنے ماحول کو بدلنا پڑتا ہے. تو آپ غلط قسم کی چیزوں سے کٹ آف کرنا پڑتا ہے. سو یہاں پہ آپ کو ان چیزوں کو ریجیکٹ کرنا ہے جو آپ کو غلط تھاٹس دیتی ہیں, غلط ایکسپوجر دیتی ہیں, آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں, آپ کو نا امید کرتی ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو ہٹانی ہوں گی اپنی لائف سے, تبھی آپ ایک پازیٹیو اسپرٹ کے ساتھ آپ وہ کام کر سکیں گے جو آپ کا مقصد ہے دنیا میں. وما تدخر which is extra from you. تو آپ کو وہ بھی ایک سسٹم پورا بنانا ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو بھی اللہ ہمیں ایکسٹرا دیتے ہیں اس کا ایک حصہ ہم نے اللہ کی راہ میں نکالتے رہنا ہوتا ہے, تبھی یہ ایک سائیکل چلتی ہے. So anything that we are storing with us in excess, وہ بھی ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ یہ غلط آپ کے لیے بوجھ بنے گا, اس کو نکال دیجیے. فی بیوتکم, ان کے گھروں میں, whatever you're storing in your homes. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ, بے شک اس میں ہے آیتیں, اس میں سائنس ہیں آپ کے لیے اگر آپ ایمان لانے والے ہیں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور میں کنفرم کرتا ہوں, تصدیق کرتا ہوں. مصدقاً اس تصدیق کرنا, میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے. تو آپ کے ہاتھوں کے درمیان میں آپ کی کتاب ہے, the book of your life, the situation at hand. So right now each one of us, whatever life we are living, وہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان میں ہے. So at the present moment اس کی وہ confirmation کرتے ہیں. اور وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي, اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے اس میں سے بعض, الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكَ, جو تم نے حرام کیا ہوا ہے اپنے اوپر. تو جب اللہ
کا मैसेज आप सही स्पिरिट से समझेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपने समझी होती हैं कि ये गलत है वो एक्चुअली गलत नहीं होती हैं, वो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए हलाल होती हैं। तो वो अलाउंस आपको समझाई जाती है कि ये आप करें। जिस तरह हम बहुत सारे कंडीशनिंग की वजह से हम कहते हैं हर बात में चुप कर जाएं, हर बात में सब्र करें, हर बात में, अब वो गलत चीज हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर आपके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एज वेल। तो आपको बातचीत करनी है, आपको आवाज अपनी बतानी है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। आप गलत देखकर खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि फिर आप यू बिकम कॉम्प्लिसिट इन दैट सिचुएशन। सो कहीं पे आप रोक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जो आपके पास कैपेसिटी हो उसके मुताबिक आपने कुछ अमल करना है, रादर देन हर चीज में सब्र करके खामोश रह के बर्दाश्त करके चीजें। तो ये जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। सो इस तरह की चीजें जो आपने अपने ऊपर हराम की होती हैं कि यूं नहीं करना वो नहीं करना, वो आपके लिए हलाल कर देते हैं, आपको आजादी दे देते हैं। वजिअतुकुम बिआयतम मिर रब्बिकुम, और मैं लाता हूँ तुम्हारे पास आयत तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, फिर तकवा करो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। इन अल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब। फाबुदूहु, फिर उसी को सर्व करो, उसी की बंदगी करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम, दिस इज द सस्टेनेबल कायम रहने वाला तरीका। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, फिर जब एहसास किया ईसा ने उनमें कुफ्र का, कि शायद कुछ लोग जो हैं डगमगा जाएं, रिजेक्ट कर दें इस कॉन्सेप्ट को, इस अंडरस्टैंडिंग को। तो काला, तो उन्होंने कहा, मन अंसारी इलल्लाह है, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह की तरफ। कालल हवारी यूना, तो कहा हवारियों ने, जो उनके डिसाइपल्स थे, रूहों ने कहा, द सोल्स सेड, नहनु अंसारुल्लाह, हम हेल्प करेंगे अल्लाह की। आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर। वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, तो आप शहादत दीजिए, यू बेयर आर विटनेस दैट वी आर दोज सबमिटिंग, हम मुस्लिम हैं, हम सबमिट करते हैं इस बात को। सो द सोल्स, जब भी कभी आप मैसेज के बाद डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे ऐसे काम करवाते हैं जो कि आपको दोबारा स्ट्रेंथन कर देते हैं मैसेज में, लाइक गिविंग द मैसेज, पासिंग ऑन समथिंग, और डूइंग सम वर्क, चैरिटी वर्क, कुछ ना कुछ आपका एक सिलसिला बन जाता है ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहें। तो ये पूरा, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, गलत काम बहुत हो रहे होते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो, यू नीड सम बाइंडिंग, समथिंग टू कीप यू ऑन ट्रैक। तो ये अल्लाह की तरफ से एक हेल्प आती है कि आप अल्लाह के काम करते हैं और अल्लाह ताला आपको जोड़े रखते हैं इस अंडरस्टैंडिंग से। रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता, सो ये दुआ है, ए हमारे रब, हम ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ। वत्तबान रसूला, और हम इत्तिबा करते हैं रसूल की, मैसेंजर की। फक्तुबना मा शाहिदीन, फिर आप हमें लिख दीजिए शाहिदीन में से, दोज हु बेयर विटनेस। व मकरू व मकर अल्लाह, एंड दे प्लान्ड एंड अल्लाह प्लान्ड। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। सो दोनों प्लान्स चल रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का प्लान हमेशा प्रेवलेंस पाता है। आयत 55, इस काल अल्लाहु या ईसा, जब कहा अल्लाह ने, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िओ का इलैया, मैं तुम्हें वफ़ात दूंगा। तुम्हारा वफा का मतलब ऑल्सो पूरा करना, आई विल कंप्लीट यू योर पर्पस दैट इज हियर, एंड आई विल रेज यू, राफ़िया का इलैया, अपनी तरफ मैं तुम्हें रेज करूंगा। व मुतहिरुका, और तुम्हें तहारत, तुम्हारी प्योरिफिकेशन करूंगा, क्लियर यू, मिनल लजीना कफरू, इन लोगों से जो कुफर करते हैं।
وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو آپ کو فالو کرتے ہیں فوق الذین کفروا ان لوگوں سے اوپر جو کفر کرنے والے ہیں. تو آپ کی فالوئنگ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اوپر کر دیتے ہیں, فوقیت دیتے ہیں کفر کرنے والوں سے. الی یوم القیامہ قیامت کے دن. ثم الی مرجعکم پھر سب کو میری طرف واپس آنا ہے, رجوع کرنا ہے تم سب کو. فاحکم بینکم اور میں پھر فاحکم بینکم تو میں پھر فیصلہ کروں گا تم سب کے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون اس کے بارے میں جس میں تم سب اختلاف میں تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جن لوگوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو پھر ان کو پنش کیا جائے گا اسٹرکٹ پنشمنٹ کے ساتھ. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی اور بعد میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ ان کے لیے کوئی ہیلپرز میں سے نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور اپنے اعمال کی کریکشن کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بار بار آتی ہیں. ایمان کا تقاضا خالی وی بلیو لپ سروس نہیں ہوتا, وربلائز کرنا. اس کا مقصد ہوتا ہے جب ایمان لائے تو اعمال کی اصلاح کرنی ہے. سو آپ کو اپنی کریکشن کرنی ہے. So that is when you are actually serving in the right sense. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو ان کو پورا دیا جائے گا ان کا ریوارڈ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ پسند نہیں کرتے ظلم کرنے والوں کو. So this was ایک چھوٹا سا ایک پورا ریکیپ آف حضرت عیسیٰ کا میسج, what it means and what it has in it for us. So now it becomes a bit relatable کہ اب ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے میسج کو ہم نے, اس کی روح کو ہم نے سمجھنا ہے, اس کی وزڈم کو ہم نے سمجھنا ہے. اور وہ تب آتی ہے جب ہم ایمان لا کر اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. تو گریجولی وہ کام کرتے کرتے ہمیں اس کے پیچھے اس کی روح سمجھ میں آتی ہے, the wisdom کہ اس کام کا مقصد کیا تھا جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کو. ہم بھی جی اس میں یہ ہے کہ میں فالوں گا ہے. ہاں جی ہاں جی will raise you yes ہاں doesn't say کہ you will come back. ہاں بالکل وہ آگے بھی آیتوں میں آئے گا. تو جب اللہ کہتے ہیں نا اٹھا لیں گے سوری, تو مطلب یہ دیکھیں آپ کو اسپرٹ آئی, کانشیسنیس آئی, اویئرنیس آئی. آپ نے اگر کچھ نہیں کیا نا تو یہ ایک ٹائم, ہر چیز کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ چلی جائے گی آپ سے. اٹ ول بی ریزڈ فرام یو بیکاز آپ نے اس کو اپنے اوپر اپنے اس کو کرنے کے لیے نا روکنے کے لیے یا اپنے اندر اسیمولیٹ کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو کام کرنا ہے, اس پہ ایمان لا کے عمل صالح کرنا ہے. تب وہ اسپرٹ آپ کے اندر آ جاتی ہے, وہ نور جو اس کا ہے وہ آپ کے اندر آتا ہے. جب آپ نہیں کام کرتے تو وہ اویئرنیس, وہ انلائٹنمنٹ وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے. It has not been practically implemented in your life. You can't hold it back. You can't hold it within you. اسی لیے اللہ نے کہا انصاری اللہ, helpers towards اللہ. وہ آپ سسٹم میں لے کر آئیے. اس آگاہی, اس اویئرنیس, اس شعور کو جو آپ کو ملا ہے, bring it into a system of your life so that it becomes part of your life and you benefit from it. لیکن جب آپ نہیں کرتے, جو لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے, تب کریں گے بعد میں, تو وہ کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ it gets raised up back to Allah because آپ نے ریجیکٹ کر دیا, تو آپ نے اس کو نہیں اپنایا, ایمان نہیں لائے, تو وہ پھر چلی جاتی ہے آپ کے پاس سے. that inspiration, that awareness, it goes back. That's what it means. Surah 4 ayat 156. پہلے ہاں جی وہ تو ایک آیت تھی, پھر سورہ آل عمران جی 3 کی 45 till 57 and now سورہ 4 آیت 156. 157 دیکھ لیجیے. 157
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ ہے، اور وہ کہتے ہیں this is what people says کہ ہم نے قتل کر دیا المسیح عیسیٰ son of مریم کا جو کہ اللہ کے رسول ہیں. سو قتل کا مطلب ہوتا ہے you fight with something to overcome that thing. قتل ڈزنٹ مین اردو کا قتل کہ آپ نے لٹرلی اس کو قتل کر دیا جس طرح ہم کہتے ہیں. قتل مینس قتال از فائٹنگ. So fighting, you do sometimes negative thoughts overwhelm you, so you have to fight and overcome the negative thoughts. اور یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو اسپرٹ آئی تھی اس کو ہم نے قتل کر دیا. ہم نے meaning we overcame that feeling, that understanding. وَمَا قَتَلُوهُ اور نہیں وہ قتل کر سکتے. They cannot do that. They cannot overwhelm that feeling. وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ ہی وہ اس کو سولی پہ چڑھا سکتے ہیں، سلب کر سکتے ہیں. سلب کا جو ایکچوئل مطلب ہوتا ہے وہ اسپائن کا ہے. سو میننگ اسپائن لیس کر دینا، کسی کو ڈی کیپیسیٹیٹ کر دینا. اسی لیے جب آپ کراس دیکھتے ہیں تو وہ اسپائن کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں with the hands tied and feet tied, meaning you can't do anything. تو جب آپ اس کی کیپیسٹی ختم کرتے ہیں، اسپائن لیس کرتے ہیں کسی کانسیپٹ کو، تو پھر وہ آپ اس پہ نہیں عمل کر سکتے. اٹ can't serve the purpose. تو یہ جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں بیکاز وہ اوور ویلمنگ اسپرٹ آتی ہے میسج کی، تو انہوں نے یا تو وہ کام کرنا ہوتا ہے، جب وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وی ول جسٹ کینسل اٹ آؤٹ، وی ول eliminate it، اور ہم اس کا قتل کر دیں گے، ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے، سلب کر دیں گے. سو وہ یہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ لیکن انہیں اس کا گمان ہوتا ہے. They think that they have done something like this. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ they are full of doubts about it. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اور نہیں انہیں اس کے بارے میں کوئی علم، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ سوائے اس کے کہ they are just assuming things about it. یہ ان کی صرف گمان ہے، ان کی assumptions ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً اور نہیں انہوں نے ان کو قتل کیا یقیناً indeed. پر رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے ان کو ریز کیا. سو یہ بات آ جاتی ہے اللہ raised him to himself. So this is the spirit of the message coming to us. ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو ہم نے گراسپ نہیں کیا، اس کو اپنی لائف میں اسیمولیٹ نہیں کیا. تو اور پھر وہ ہمیں کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے کانشنس سے آپ کو وہ پرک کرتی رہتی ہیں چیزیں، تو یا تو آپ اس پہ عمل کر لیں گے یا پھر آپ اس کو اپنے آپ کو نم کر کے کسی طرح اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو دبا دیا. دبا نہیں سکتے آپ کیونکہ اللہ کی اسپرٹ ہے، یہ اللہ ریز کر لیتے ہیں، واپس لے جاتے ہیں اس کو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک نہیں ہے اہل کتاب پیپل آف دا بک میں سے کوئی الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ سوائے کہ وہ ایمان لے آئے ان پر اپنی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ ہوں گے ان پر ایز اے وٹنس. تو یہ جو بات ہے کہ جب موت سے پہلے تک ہر انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ سچ کیا تھا. So this is what it means کہ جو اسپرٹ ہے اللہ کی میسج کی وہ ہر ایک پہ ایویڈنٹ ہو جاتی ہے. So by the time you approach your death or before death, everybody gets to see the spirit, gets to see the reality. کیونکہ جب آتا ہے وہ فرعون کی بھی مثال آتی ہے کہ جب وہ مرنے والا ہو جاتا ہے، غرق ہونے والا ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے میں تو ایمان لاتا ہوں مسلمانوں کے رب پر. تو جسی پتہ ہوتا ہے انسان کو کہیں نہ کہیں کہ وہ کہاں پہ غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر اپنے آپ کو انگیج کر لیتا ہے، ڈسٹریکٹ کر کے اپنے آپ کو فوکس کہیں اور ڈال کے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہاں پہ پھر آپ کی جب آپ پہ فوراً عذاب آتا ہے یا پھر آپ غرق ہونے لگتے ہیں یا موت آنے لگتی ہے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی سچے ہیں اور اللہ کا میسج سچا ہے.
جی 171 اسی سورہ کی دیکھ لیجئے. اب ان کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو کرسچینٹی کا جو ہے ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی قرآن میں دیا گیا ہے اباؤٹ اٹ کہ اس کے بارے میں آپ کو کیسے لینا ہے. آیت 171 یا اہل الکتاب اے کتاب کے لوگوں لا تغلو فی دینکم do not exaggerate in your deen, in your judgment, in your religion. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اور نہیں بات کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ کہ جو حق ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم بے شک المسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. رسول اللہ و کلماتہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا ورڈ ہے اللہ کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم و روح منہ جو کہ اللہ نے ڈالا ہے جن کو مریم کی طرف اور روح دی اس میں. فآمنوا باللہ و رسولہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ولا تقولوا ثلاثہ اور نہیں تم کہنا ثلاثہ means the three, the trinity. انتہوا خیر لکم اس سے دور ہٹو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تمہارا واحد الہ ہے. He is the only God. سبحانہ وہ سبحان ہے ان چیزوں سے. He is above this. ان یکون لہو ولد اس سے کہ اس کو ہو کوئی اولاد. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وکفا باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے ایز اے ڈسپوزر آف افیئرس. تو جب آپ یہ اسپرٹ کو بھی سمجھیں گے تو اس کو اللہ کے ساتھ کنفیوز نہیں کریں گے. اللہ اور بڑی ذات ہے تو اللہ کی جو ہے نا ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن پھر اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کمپیریزن بتاتے ہیں کہ جب آپ اسپرٹ بھی سمجھیں ہیلنگ ٹچ بھی سمجھیں کوئی انلائٹنمنٹ بھی ریسیو کریں جو بھی کریں وہ اللہ نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجی گئی اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ ایک روح ہے لیکن اللہ از مچ بگر. تو ہم کیونکہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں تو ہم یہ کمپیئر نہ کریں کہ یہاں سے آ رہی ہے تو اس کو بہت سٹیچر پہ بٹھا دیں یا یہ یوں ہو گیا. کوئی بھی اگر کوئی میننگ میسنجر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ان کو آپ نے اس طرح سے نہیں ٹریٹ کرنا. اللہ از above all his messengers. To have that difference, that discernment, to separate کہ اللہ تعالیٰ اور ہم نے سرو اللہ کے رسولوں کی اتباع کرنی ہوتی ہے. سرو ہم نے اللہ کو ہی کرنا ہے. بندگی سروس از اونلی ڈیو ٹو اللہ تعالیٰ. لَن یستنکف المسیح اور نہیں ریفرین کیا المسیح نے نہیں انہوں نے روکا اس بات سے ان یکونا عبد للہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی. وہ بھی اللہ کے سرونٹ ہیں ڈیواؤٹ سرونٹ. وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہ ہی فرشتے جو کہ ان کے قریب ہیں. تو سب اللہ کی سروس میں ہیں. ہمیں بھی اللہ کی سروس میں رہنا ہے اور ان سب کو ملائکہ اسپرٹس جو بھی حضرت عیسیٰ انبیاء سب کو ایز اللہ کے سرونٹس ہی ریسیو کرنا ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ اور اگر کوئی رکتا ہے ریفرینس فرام اللہ سروس وَيَسْتَكْبِرْ اور وہ تکبر کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو پھر ہم اس کو اکٹھا کر دیں گے ان سب کو together. Allah will gather them. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو ان کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور زیادہ دیا جائے گا اللہ کے فضل میں سے ان کو. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرنے سے اور تکبر کرتے ہیں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو انہیں عذاب دیا جائے گا علیمًا عذاب گریونگ پنشمنٹ جو کہ افسوس والی گریف والی ڈپریشن والی پنشمنٹ. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
نہیں وہ پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پروٹیکٹر نہ کوئی ہیلپر. اچھا اب لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں سورہ مائدہ کی اینڈ کی آیتیں ہیں to again understand the concept. Surah 5 ayat 110. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیکا، تم یاد کرو میری نعمت کا جو میں نے تم پر کی، وعلی والداتک، اور جو تمہاری والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب تمہیں اسٹرینتھن کیا، تمہیں سپورٹ دی مقدس اسپرٹ کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے کلام کیا، بات کی انسانوں سے اپنے بچپنے میں بھی اور اپنی میچورٹی میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں علم دیا کتاب کا اور حکمت کا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیل، اور تورات meaning the law, the commandments، اور انجیل the good news. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، اور جب تم نے تخلیق کی، you created from clay، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، جیسے شکل ہوتی ہے فلائر کی میری اجازت سے، فَتَنفُخُ فِیہا، تو پھر میں نے پھونکا اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، سوری تم نے پھونکا اس میں، then you blew into it، تو وہ ہو گیا طیر a flyer بِإِذْنِی، میری اجازت سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تم نے جو بری کیا، ریلیف دی ان کو those who were born blind، وَالْأَبْرَصَ and those who had patches in their minds, in their hearts، بِإِذْنِی، میری اجازت سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور تم نے نکالا مرے ہوئوں کو زندہ کیا میری اجازت سے، وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور میں نے روکا بنی اسرائیل کو تم سے تاکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ، جب تم لے کر آئے ان کے پاس کلیئر سائنس، بینات لے کر آئے، کلیریفیکیشنز لے کر آئے میسج کے حوالے سے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو پھر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ بے شک یہ تو واضح جادو ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ جادو ہے، سم سارٹ آف سحر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کاسٹنگ اسپیل، بٹ دس از ناٹ اے اسپیل. Allah's word has so much power in it کہ آپ کی ہیلنگ کر دیتی ہے. تو اللہ کے کلام کو سننے سے، سمجھنے سے، آپ اس کو جب اپنے غور و فکر کے اندر اس کو جب سوچتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو it moves you from within, it touches your soul, and then you come to understand a lot of things, it inspires you to act in a different way, and all that connects you to become a better person mentally, emotionally, and also physically. And that level of consciousness then raises your own mental and spiritual level, and then you become a better human being. And that is the whole idea, that is the whole concept, کہ آپ سمجھ کے اس کو آپ اپلائی کر کے اور آپ ایک پورا سسٹم بنائیں اپنے مطابق، اپنے اندر اور اپنے اراؤنڈ، کہ آپ ایک بہتر سے بہتر انسان بن سکیں گے. اور پھر آپ کے ساتھ یہ سب چیزیں، آپ کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی. جب کوئی انسان بات کرتا ہے، اللہ کے کلام کے ریفرنس سے کوئی بات کرتا ہے، تو اگلا انسان اس سے ہیل ہوتا ہے، اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کو سکون پہنچتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے کلام سے آگے بڑھتی جاتی ہیں. لاسٹ میں آئی ول نہیں سوری یہ ایک دیکھ لیجئے مائدہ کے حوالے سے، آیت نمبر 112، اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، پھر کہا حواریوں نے، جو روحیں ہیں، انہوں نے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک،
کیا استطاعت رکھتے ہیں آپ کے رب ان ينزل علینا مائدۃ کہ ہمارے لیے نازل فرما دیں مائدہ ٹیبل اسپریڈ رزق جی بہت زیادہ رزق مطلب ٹیبل اسپریڈ ہمارے لیے نازل فرما دے Say only what will that be? یس دا سولز دیکھیں ہمارے اندر Human soul? ہیومن سول جی جی بالکل اب یہ ہم بات کر رہے ہیں ہم میسج پڑھ رہے ہیں تو آر سول از ریسیونگ دا میسج سو وی آر کانشیسلی ایکسپوزنگ آر سیلف ٹو دا recitation of Quran and the zikr of Allah and our souls are receiving it inwardly تو حواری وہ ہیں تو ابھی ہم حضرت عیسیٰ کا میسج پڑھ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ اللہ کا کلام اللہ کا ورڈ جب پڑھتے ہیں تو اندر ہم حواری ہیں ہم اس کو سن رہے ہیں تو ہم پھر پوچھتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے نازل فرمائیے کوئی چیز جس کو ہم پھر کنزیوم کریں مائدہ ٹیبل اسپریڈ لائک وی ریڈ ارلیئر آن کہ کھاؤ تم جو کھاتے تو کھانا صرف فزیکل فوڈ نہیں ہوتا کھانا از یور جو آپ انوائرمنٹ سے آپ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اپنی چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں آپ یو آر ٹیکنگ ان تو کہا کہ نازل کر سکتے ہیں مائدہ آسمان سے قالت تقوا اللہ ان کنتم مؤمنین تو انہوں نے کہا تم پھر تقویٰ کرو تقویٰ از کانشیسنیس گاڈ کانشیسنیس اللہ سے کانشیس رہو خدا خوفی رکھو اور ایمان والے بن جاؤ تو پھر اللہ ضرور نازل کریں گے if you believe and if you're conscious of Allah Ta'ala Allah will send you maida Allah will send you a table spread to take in from پھر کالو نریدو ان ناکلا منہا انہوں نے کہا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کھائیں اس میں سے وتطمئن قلوبنا اور اطمینان دیں اپنے دلوں کو اس کے ساتھ ونعلم ان قد صدقتنا اور کیونکہ ہمیں علم ہے کہ بے شک آپ سچ بولتے ہیں ہمارے ساتھ ونکون علیہا من الشاہدین اور تاکہ ہم ہو جائیں شہادت دینے والے witnesses to all this جو بھی آپ بھیجیں گے ہمارے لیے we want to be a witness to that کالا عیسیٰ ابن مریم تو پھر کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اللہم ربنا اللہ اے ہمارے رب انزل علینا مائدۃ من السماء یہ بھی دعا ہے نازل کر دیجئے ہمارے لیے مائدہ آسمان سے تکونو لنا عیدن لاولنا و آخرنا تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید یہ عید ہو جائے گی آپ کی اگر آپ کو آسمان سے رزق ملے گا اللہ کی طرف سے ہمارے پہلے والوں کے لیے اور ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے وآیتم منک اور بن جائے ایک آیت آپ کی طرف سے ورزقنا وانتا خیر الرازقین اور ہمیں رزق عطا کیجئے اور بے شک آپ سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں then قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم میں نازل کروں گا اس کو تم پر فمن یکفر بعد منکم پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا اس کا فانی اعذبہ عذابا تو پھر اس کو عذاب پہنچے گا لا اعذبہ احد من العالمین جیسے کہ نہیں پہنچا عالمین میں سے کسی تک سو جب اللہ کی طرف سے میسج آ جاتا ہے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجیے رزق بھیجیے تاکہ ہم سیکھیں ہم سمجھیں ہم آگے بڑھیں دلوں کو اطمینان ملے اور ہم اس رزق سے استفادہ کریں تو پھر جب رزق آتا ہے پھر اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے پھر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اس پہ ایمان لانا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کو اپنا اگین یو ہیو ٹو دین بلیو ان اٹ اینڈ یوز اٹ فار یور سیلف because you've asked for it last supper وہ انہوں نے اس کا بنا دیا جی بالکل ہے ٹیبل اسپریڈ لیکن اس کو جس طرح سے انہوں نے سمجھا بیکاز ان کی بھی روایتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں تو وہ what they took from it as a last supper you know one doesn't know where they're coming from but actually جو سفر کا تو ذکر ہے ٹیبل اسپریڈ کا ذکر ہے قرآن میں اسی لیے وہ you know there is always some element of truth and there is some element which is not true it was probably understood by someone's interpretation so اس کا ذکر اس طرح سے نہیں بٹ یہ مائدہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ مائدہ کے لیے دعا کرتے ہیں سب کے لیے کیونکہ سب ان سے حواری کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پھر اللہ کی طرف سے
दुआ कीजिए कि कोई नाजिल फरमाए अल्लाह ताला, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और उसको कंज्यूम करें और हमारे दिलों को इत्मीनान मिले और हमारी जिंदगी बेहतर हो. वो भी इसीलिए कह रहे थे दोनों चीज़ें की तरफ जी जी जी. चैलेंज करते हैं एग्जैक्टली. यस यस यस. तो अंदर को अवेयर थे उनके दिमाग में क्या है, बिल्कुल. और फिर उनको कह दिया गया कि मतलब अगर ये हो गया तो फिर then Now which when it comes to you, then you don't step back and say oh ये तो हमसे नहीं होगा. अब आप मांग रहे हैं ना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. तो वो मांगते इस नियत से है कि जी चैलेंज की तरफ से कि भाई आप ला सकते हैं कि नहीं, कि आपके अल्लाह इस्तिताअत रखते हैं इसकी करने की. तो अल्लाह तो हर चीज की इस्तिताअत रखते हैं. सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट देयर एज वेल. तो फिर इसीलिए फिर अल्लाह कहते हैं कि अगर आप भेजा ना तो फिर आपको उस पर ईमान लाना होगा. Otherwise, then you justify the azab on yourself because then you haven't done what is sent to you. तो फिर आप हिदायत मांग के फिर आप वापस नहीं जा सकते क्योंकि आपने कहा है कि करना है. जी एक लास्ट में सूरा 57 की 2-3 आयतें देख लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी रेलेवेंट. कि जब अल्लाह की स्पिरिट आती है तो वो हमें सही सेंस में, जब अल्लाह की स्पिरिट आती है तो वो हमें नर्म बनाती है, हमें सख्त नहीं बनाती. क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोग मजहब की तरफ आते हैं, प्रैक्टिसिंग बन जाते हैं, तो एकदम से बहुत एक रिजिड स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा उनके अंदर एक डेवलप हो जाती है डिस्पोजिशन, जो कि इट्स नॉट वेरी काइंड एंड कंपैशनेट. लेकिन जब अल्लाह की स्पिरिट, अल्लाह यहाँ पे फरमाते हैं कि जब सही तरह से, अगर शुरू में होता है इंसान जरा कॉन्शियस होता है तो शायद, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी जिंदगी का ये मामूल बन जाए, आप उसको अपनी जिंदगी में बना लें, तो इट विल लीड टू अ मोर सॉफ्ट हार्ट. It will lead to a compassionate individual who's not going to be judging others just because they are doing something and others are not doing that. Shuru mein, because you are actually judging yourself, so you tend to judge others also, but that's only initial. Later on, that thing should go away when you have the test of having the real understanding is that you become a good person for everybody else around you. And good meaning कंपैशनेट. ये नहीं कि आप अगेन जिस तरह बात थी कि आप सबकी बात मानना शुरू कर दें और बिल्कुल ही अपनी सेल्फ एस्टीम को ही लो कर दें, वो गुड नहीं है. वो इंसान जो कि कंपैशनेट हो और साथ साथ अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लेके चले अपने आप को, एंड ही इज काइंड टुवर्ड्स एवरीवन and has boundaries also, because ये नहीं आपसे कहा गया कि आपने make yourself available for everyone at all times for anything. That is not what is required of us. जो कि हम समझ लेते हैं कि अगर दीन की तरफ आ रहे हैं तो बस अच्छा इंसान ये होता है कि जब कॉल करें दे विल बी अटेंडिंग टू अस, एंड ऐसी बात नहीं है. सो ये बहुत सारी चीजें जो कि मिसकंसेप्शंस होती हैं. सो ये आयत देख लीजिए, सूरा 57 की 27. सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरसूलिना, और जब हमने उनको फॉलो अप किया उनके इम्प्रेशंस में अपने मैसेंजर्स के साथ, वक़फ़ैना बि ईसा इब्न मरियम, और हमने भेजे ईसा इब्न मरियम के बाद और मैसेंजर्स, व आतैनाहुल इंजील, और हमने उनको अता की थी इंजील, वजअलना फी कुलूबिल लज़ीना तबऊहु, और हमने बनाया दिलों को उन लोगों के जिन्होंने उनकी इत्तबा की, रअफ़तन व रहमा, नरम बनाया और रहमत वाला बनाया. सो कंपैशन एंड मर्सी डाली उन दिलों में जिन लोगों ने हजरत ईसा को फॉलो किया. सो दैट इज अनदर टेस्ट कि हमें चेक करना है if our following of the message is making us harsh, aggressive, angry, and too, stressed about it, then we are doing something wrong. That we need to tone it down, we need to take it slowly, we need to understand that compassion and kindness comes with understanding the spirit of the message. It should not go away.
जी ट्रांसलेशन क्या good news. Injil is good news because good news comes to you जब आपको पता चलता है कि आप ठीक कर रहे हैं, तो ये एक तोहफा होता है आपके लिए इस लेवल तक आना कि आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा और बनाया कि आपको अल्लाह ने वो स्पिरिट दी मैसेज की, कि आपको समझ आ गई कि इसके पीछे रूह क्या है इस चीज के। हमने, क्योंकि वो करने के बाद आती है, तो यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू कम टू दैट। वरहबानियतन, और जो सख्ती और जो टेरर होता है जो लोग करते हैं दीन के हवाले से, इब्तदऊहा, ये बिदत है, दिस इज एन इन्वेंशन। यू डोंट नीड टू स्केयर पीपल टू फॉलो द रिलीजन, टू कम टूवर्ड्स द दीन। मा कतबनाहा अलैहिम, जो हमने नहीं लिखा जिसके बारे में, इट हैजंट बीन प्रिस्क्राइब्ड अपॉन एनीवन, इल्ला इब्तिगाअ रिदवानिल्लाह, the only thing is that you seek the pleasure, good pleasure of Allah. فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهِ. And but they didn't show that in a way, the way it was meant to be shown. तो आपके दीन का जो तकाजा है कि उसको ऐसे दिखाया जाए कि आप रहमत और नरम दिली के साथ, हमदर्दी के साथ आप आगे पास ऑन करें और इसको दिखाएं। फ़आतैना लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, फिर हमने अता की उन लोगों को जो ईमान लाए उनमें से उनका रिवॉर्ड। वकसीरुम मिनहुम फासिकीन, लेकिन ज्यादातर उनमें से फिस्क करने वाले लोग थे, ट्रांसग्रेसर्स। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व आमिनू, ए लोगो जो ईमान लाते हो तकवा करो अल्लाह से और ईमान लाओ, फर्दर ईमान लाओ, बिरसूलिही युअतिकुम, रसूल के साथ, उसमें जो उन्होंने दिया आपको, किफलैने मिर रहमतिही, he will bestow on you double portion of his mercy। वयजअल लकुम नूरन, और बनाएंगे आपके लिए नूर, he will create, he will make a light for you, तमशूना बिही वयगफिर लकुम, जिसके साथ आप you will move about in this world, you will move in this earth with that light। जब आप ईमान लाएंगे और आपकी मग़फ़िरत करेंगे, जी 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 बिल्कुल, लाइट आप, और फिर आपको वो कुरान की जो आयतें वो आपको नजर आने लग जाती हैं in real life situations, because it is in your mind and with those eyes that you start seeing things that are happening around you, so you can spot, okay, ये मामला है, ये सिचुएशन है, इसमें मुझे ये करना है, इसमें मुझे ये गाइडेंस है। सो वो नूर आपके सामने आ जाता है, क्योंकि आपके माइंड में होता है, वो आपके सामने नजर आता है, और उसकी रोशनी में फिर आप गाइडेड ट्रैक पे रहते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं। जी बस, we ended till here। दुआ जो इसमें थी वो हमने पढ़ी सूरा मायदा की आयत नंबर, आई थिंक इट वाज 114, जी बिल्कुल, मायदा के लिए। So,